بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب السواق، ہم باب السواق کے تحت ہم نے 21ویں سبق کے پہلے حصے میں ذکر کیا تھا کہ 4 باتیں بیان کریں گے۔ تو پہلی بحث لغوی تحقیق ہم حصہ اول میں بیان کر چکے ہیں۔ اب حصہ ثانی کے اندر ہم دوسری بحث فضائل و فوائد مسواک، یعنی مسواک کے فضائل و فوائد بیان کرنا مقصود ہے۔ دیکھیں، مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ بغیر مسواک عند الوضو والی نماز سے 70 درجہ افضل ہے۔ بعض روایات میں 96 درجے کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اصلی بالسواق رکعۃ احب الی 70 رکعۃ بغیر سواق، فرمایا کہ بھئی وہ نماز جو مسواک سے پڑھتا ہوں میں، 1 رکعت وہ زیادہ پسندیدہ ہے 70 رکعتوں سے جو بغیر مسواک کے ہوں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً نقل ہے الصلاۃ مطہرۃ للفم ومرضات لرب، یعنی نماز یہ منہ کی پاکی کے لیے ہے اور رب کی رضا ہے۔ دیکھیں، بعض روایات میں اربع من سنن مرسلین بیان کیا گیا ہے کہ بھئی انبیاء کی 4 سنتیں ہیں، اور ان 4 سنتوں میں سے ایک سنت سواک کو بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی یہ انبیاء کی مرسلین کی سنن میں سے ہے۔ علامہ طحاوی علیہ رحمہ نے نور العزا کی شرح میں مسواک کرنے کے 70 فوائد اور نشہ کے 70 نقصانات ذکر کیے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ مسواک کرنے کا یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے، اور نشہ کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ مسواک کرنے سے انسان جسمانی طور پر بھی صحت مند اور مضبوط رہتا ہے، اور یہ مسواک دافع قبض بھی ہے۔ دیکھیں، یہ مختصراً چند فضائل اس کے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، باقی مختلف کتب کے اندر بے شمار مسواک کے فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ تیسری بحث جو ہے مسواک کا حکم ہے۔ مسواک کا حکم، اس میں مختلف مذاہب ہیں۔ پہلا مذہب جو ہے اسحاق بن راہویہ کا ہے، اور داؤد ظہری کے ہاں مسواک عند کل صلاۃ یہ فرض ہے۔ اور دوسرا مذہب جو ہے علامہ عینی اور امام زائلی علیہ رحمہ کے ہاں مسواک سنن دین میں سے ہے، یعنی وضو یا نماز کی سنت نہیں ہے، اگرچہ ان دونوں اوقات میں یہ مستحب ہے، یعنی وضو اور نماز کے وقت یہ مستحب ہے، لیکن ان کی سنت میں سے نہیں ہے، یہ مطلقاً سنن دین میں سے ہیں۔ تیسرا مذہب جو ہے وہ جمہور اور احناف کا ہے، جمہور اور احناف کے ہاں مسواک سنن وضو میں سے ہے۔ اور چوتھا مذہب شوافی کے ہے، شوافی کے ہاں مسواک سنن صلاۃ میں سے ہے۔ دیکھیں، جو پہلا مذہب اسحاق بن راہویہ اور داؤد ظہری کا ذکر کیا گیا کہ ان کے ہاں مسواک عند کل صلاۃ فرض ہے، ان کے دلائل دیکھیں کہ ابن ماجہ علیہ رحمہ کی روایت ہے کہ جس میں آتا ہے توسکو، کہ بھئی یہاں امر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کہ تم مسواک کرو، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، تو معلوم ہوگا کہ مسواک کرنا فرض یا واجب ہے، کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ فرض اور واجب کے درمیان جو فرق ہے یہ صرف احناف کرتے ہیں، باقی ائمہ کے ہاں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث السواق واجب وغسل الجمع واجب علی کل مسلم، یہ ذکر کیا گیا ہے۔ دیکھیں، یہاں اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں جو امر ہے پہلے صورت میں، امر یہ استحباب کے لیے ہے، اور اس پر قرینہ وہ روایات ہیں جو جمہور اہل سنت والجماعت کا مستدل ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم ان کے دلائل ذکر کریں گے تو اس میں وہ روایات آئیں گی۔ اور دوسری جو دلیل بیان کی کہ السواک واجب وغسل الجمعۃ واجب علی کل مسلم، اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اس حدیث کے بارے میں حافظ ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے سارے راوی ضعیف ہیں۔
اچھا، ایک فائدہ ہے کہ امام نبوی علیہ رحمہ نے مسواک کے سنت ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اسحاق بن راہوے کی طرف سے اس کی فرضیت کی نسبت کرنا یہ درست نہیں ہے، اور داؤد ظاہری کے ہاں بھی مشہور یہی ہے کہ وہ بھی مسواک کی سنیت کے قائل ہیں، اور اگر وہ وجوب کے قائل ہوں بھی تو اجماع امت کے مقابلے میں ان کا قول کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ دیکھیں، دوسرا مذہب جو ہم نے ذکر کیا تھا علامہ عینی اور امام زائلی علیہ رحمہ کے ہاں مسواک سنن دین میں سے ہے، وضو یا نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دیکھیں، پہلے ان کے ہاں بعض روایات میں مسواک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں نماز اور وضو کا ذکر نہیں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ محض دین کی سنت ہے۔ اور دوسری ابو داؤد شریف کی ایک مشہور روایت ہے جس میں 10 من الفطرت کے الفاظ ہیں کہ 10 چیزیں فطرت سے ہیں، اور ان میں سے مسواک کا بھی ذکر ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں نماز اور وضو کا ذکر نہیں ہے۔ اور فریق ثالث یعنی جمہور، فریق ثالث کے دلائل کیا ہیں؟ فریق ثالث کے دلائل دیکھیے، فریق ثالث کے دلائل یہ ہیں کہ السواک عند کل وضوء، السواک عند کل وضوء، کہ مسواک ہر وضو کے وقت ہے، یا ایک الفاظ آتے ہیں کہ لکل وضوء عند طہور، یا مع الوضو کے الفاظ مذکور ہیں حدیث مبارکہ میں، تو احناف کے ہاں مسواک وضو کی سنت ہے، تو حدیث مبارکہ میں عند کل وضو کے الفاظ ہیں، یا لکل وضو کے الفاظ ہیں، یا مع الوضو کے الفاظ ہیں، یا عند طہور کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ مستدرک حاکم میں یہ الفاظ ہیں کہ لولا اشک علی امتی لفرضت علیہم السواک مع الوضو، کہ بھئی اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا تو البتہ میں ان کے اوپر مسواک وضو کے ساتھ فرض کر دیتا۔ حافظ ذہبی علیہ رحمہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہوا علی شرطہما لیس فیہ علت، دیکھیں کہ یہ ان دونوں شرطوں پر ہے اور اس میں وہ علت نہیں ہے۔ اسی طرح مسند حاکم میں بھی عند کل طہور کے الفاظ ہیں، اور صحیح ابن حبان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، اس میں بھی آتا ہے کہ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاقِ مَعَ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ، کہ البتہ میں تمہیں حکم دیتا مسواک کرنے کا وضو کے ساتھ ہر نماز کے لیے۔ اب دیکھیں، ان ساری روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ ان روایات میں مسواک کو وضو کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، تو معلوم ہوا کہ مسواک وضو کے ساتھ سنت ہے، نماز کے ساتھ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ حدیث کی تیسری حدیث اس باب کی، یہ جو باب ہے باب السواک، اس باب کی تیسری حدیث سے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضوء لکل صلاۃ کا حکم دیا گیا تھا، یہ حکم شاق ہوا تو آپ نے سواک عند کل وضو کا حکم دیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ مسواک وضو کا بدل ہے، تو جو حکم مبدل منہ کا ہوگا وہی بدل کا ہوگا، یعنی جیسے غسل اعضاء سنن وضو میں سے ہیں تو اسی طرح مسواک بھی سنن وضو میں سے ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہوگا، حدیث میں تو ہے السواک لکل صلاۃ، کہ مسواک ہر نماز کے ساتھ ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ یہاں اس کا مضاف محذوف ہے اور عبارت بنے گی السواک لوضوء کل صلاۃ، یوں عبارت بن جائے گی۔ اور دوسرا حدیث عائشہ کے اندر جو آتا ہے السواک مطہرۃ للفم، یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مسواک طہارت جسمانی کے لیے مشروع ہوئی ہے، اور نماز یہ طہارت جسمانی نہیں بلکہ یہ طہارت روحانی ہے، تو مسواک کے لیے وہ وقت ہونا چاہیے جو طہارت جسمانی کا وقت ہے، اور طہارت جسمانی کا وقت وہ وضو کا وقت ہے، تو اس سب سے معلوم ہوا کہ مسواک وضو کی سنت ہے، وضو کے وقت کیا جائے، نہ کہ نماز کی سنت اور نماز کے وقت کرنا۔ آگے فریق رابع کے دلائل،
یعنی چوتھا فریق یہ شوافے کا ہے۔ شوافے کے ہاں مسواک کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ بھئی ان کے ہاں یہ نماز کی سنت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے، پھر اس کے ساتھ ہم مذہب احناف کی وجوہ ترجیح بھی بیان کریں گے، اور اس کے ساتھ امر رابع غرض قال ابو داؤد کو ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔